پاکستان نے تقریباً 2 درجن جو ہے IMF پروگرام حاصل کیے ہیں. اس مرتبہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جی یہ آخری جو ہے IMF پروگرام ہوگا. کیوں آپ کو یقین ہے کہ کہانی مختلف ہوگی؟ کیونکہ ہمارے بھی کہتے ہیں سنتے سنتے کان پک گئے کہ جی ریفارم وہ آخری پروگرام ہوگا، لیکن ایک بار پھر ہمیں ایک نئے پروگرام کی طرف جانا پڑتا ہے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے. دیز آر ویری انپاپولر ڈیسیجنز. دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو ایک ذکر کیا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں سے پولیٹیکل اپوائنٹیز کو ہٹانا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لانا تاکہ اس میں گورننس بہتر آئے. گورننس سے جہاں میں نے یہ FBR کی میں بات کی ہے، اسی طرح 500 بلین روپیز کی تھیفٹ ہے ان دا پاور سیکٹر. اینڈ آل آف دس ایڈز اپ عامر صاحب، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں. اگر میں پچھلے 3 یا 4 معاہدے دیکھوں جو ڈفرینٹ فائنانس منسٹرز اور گورنرز نے دیے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسٹرکچرل بینچ مارکس میں بہت کم فرق ہے، بہت کم فرق ہے عامر صاحب. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سائن اپ کرتے ہیں لیکن وی ڈونٹ فالو تھرو. تو اس دفعہ ہمارا بڑا یہ ایک عمل نہیں ہم کرتے. تو یہ اب نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ روڈ ٹو مارکیٹ، بیکاز دیٹس واٹ اٹ از، رائٹ. کہ اس میں جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. نمبر 2 کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اینڈ نمبر 3 ایکسیس ٹو دا انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. یہ 3 چیزیں ہیں جی جس میں ہمیں کام کرنا ہے اگلے 3 سال میں، تاکہ یہ جو ہمارا اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ جی گروتھ بجٹ آپ نے دینا تھا. گروتھ بجٹ جب تک ہماری اکانومی doesn't move towards an export-led economy، بنیادیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی بڑا مشکل ہوگا. میں مجھے کہ اجازت دیں، import-led کرتے ہیں جی 3-4 مہینے میں we run out of dollars. درست فرمایا آپ نے. That's why we have to go back to the fund program. کہ مارکیٹ اوور ہیٹ ہو جاتی ہے ہماری معیشت، اور پھر ہمیں مطلب بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں ایک اور آخری سوال IMF کے حوالے سے، کہ پاکستان دنیا کے ان 4 ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے IMF سے سب سے زیادہ قرض لیا. ارجنٹین ہے، مصر ہے، یوکرین ہے. 4تھا نمبر ماشاءاللہ پاکستان کا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا جو ملک ایک بار IMF کے شکنجے میں آگے نکل نہیں پاتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ IMF کا جو نسخہ ہوتا ہے ٹھیک کرنے کا کم و بیش ایک ہی جیسا ہوتا ہے. مطلب لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا کے ممالک ہوں. تو بہت سارے ہمارے جو اپنے اکانومسٹوں کہتے ہیں جی ایک بار آپ IMF کے اس میں شکنجے میں آ گئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور تاریخ تو یہی بتا دی، جن میں نے ممالک کے نام لیے وہ نہیں نکل پائے. جی نہیں، اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ if you are not willing to take and make tough decisions and don't go through the execution، تو اس وجہ سے دیکھیں آپ کو یہ آسان طریقہ تو کچھ اور ہو سکتا ہے نا کہ جی یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں اور یہ جو نان انرجی ریفارم کریں، یہ SOE ریفارم کریں. تو یہ سارے وہ لیکیجز ہیں. اگر آپ سالوں سال سے دیکھیں، اب PIA کی جو پریویٹائزیشن ہے عامر صاحب، یہ 10 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جس طرح بھی اب آپ نے کیا ہے، آپ نے تقریباً 650-700 بلین کا جو ڈیٹ تھا اس کو کہیں اور آپ کو پارک کرنا پڑا. If we don't take these tough decisions, unfortunately we will be counted again and again in those countries جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. اور اسی لیے we very committed کہ we'll have to take whole of the government approach. اس مرتبہ شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. اور باقی منسٹریز میں ذرا خطا کلامی کروں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں ذرا وقفہ لے